بڑا ویئرڈ سا کویشچن کروں گا میں. ابھی فیس بک پہ لکھا تھا کہ مصطفیٰ بھائی آ رہے ہیں تو کوئی کویشچن ہو, بہت سارے سوالات آئے, ایک بڑا ہی عجیب سا سوال آیا, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہاں سے آیا ہوگا, لیکن سوال یہ تھا کہ یار ان سے پوچھو جو اپنے قائد کا نہیں ہو سکا وہ ہمارے شہر کا کیسے ہوگا. اس کا جواب دے, کیونکہ یہ سوال جو ہے نا یہ پوائنٹ بہت جگہوں پر میں نے سنا ہے سوشل میڈیا پر, سو اس کا کاؤنٹر کرنا ضروری ہے. اس کا جواب قائد جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں, ہاں قائد جو ہیں وہ اللہ میاں نہیں ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کو دیکھے بغیر اور نبی کی جو ہے وہ فرمودات پہ ہم نے جو ہے وہ ہم ایمان لے آئے. قائد ایک عام انسان ہے, اور وہ جب وہ بات کرے گا, صحیح بات کرے گا تو اس کو جو ہے بات مانی جائے گی, اور وہ جب وہ غلط بات کرے گا تو اس کو جو ہے اس کی بات ماننا اس سے بڑا گناہ کبیرہ کوئی اور ہے نہیں. سمجھے؟ شخصیت پرستی ہو جائے گی نا. اس کی غلط بات ماننا اس سے گناہ کبیرہ اس سے بڑا کوئی ہے نہیں. اس آدمی جس نے یہ سوال کیا ہے اس کو بولو, خاتون تھی, جو بھی ہیں, خاتون ہیں یا مرد ہیں, جو بھی ان سے بولو. اس شہر میں مصطفیٰ کمال جب آئے تھے تو 22 لوگ ایوریج روزانہ مرتے تھے. شہداء قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی. میرے پاس اسی قائد کے کارکنوں کی 550 مائیں آئی ہیں جن کے بچے لاپتہ تھے, 5 سال 4 سال 3 سال 7 سال سے, جن کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے بچے جو ہے زندہ ہیں, مر گئے. آج ایک لاش شہداء قبرستان میں نہیں جا رہی. اسی قائد کی بات نہ مان کر یہ تالے لگے ہیں شہداء قبرستان میں. آج 22 لوگوں میں سے ایک آدمی نہیں مر رہا اس شہر میں. آج جو ہے وہ 550 لاپتہ لوگوں میں سے 550 ماؤں کو ان کے بچے لا کر اسی مصطفیٰ کمال نے اس قائد کی بات نہ مان کر واپس دیے. اور اس شہر میں آپریشن کرنے والوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ بچے لاپتہ کر کے, نوجوان لاپتہ کر کے, ان کو مار کے آپ الطاف حسین کا کچھ نہیں بگاڑ رہے. آپ جو ہے وہ ان کی ٹریپ میں آ رہے ہیں. وہ آپ کو گالی ہی اس لیے بکتے ہیں, وہ پاکستان کو, جرنیلوں کو گالی اس لیے بکتے ہیں کہ آپ 10 لاشیں صبح روزانہ دیں تو 100 لوگ بنائیں گے. آج اللہ کا شکر ہے, پہلے مصطفیٰ کمال جب بات مانتا تھا, جب وفادار تھا, تو ان کی ایک تقریر پر ہزاروں نوجوان اپنے گھروں سے بھاگتا پھرتا تھا. رات میں شام میں رینجرز آ جاتی تھی ان کی تقریر کے بعد مہاجر نوجوانوں کے گھروں پہ. آج بھی تقریر ہوتی ہے اس سے خطرناک, لیکن آج میرے مہاجر قوم کے نوجوانوں کے گھروں پر رینجرز نہیں آتی ان کی تقریر کے بعد. یہ فرق مصطفیٰ کمال کا ہے, یہ فرق مصطفیٰ کمال کا ہے, یہ فرق مصطفیٰ کمال نے اور اس قائم خانی نے آ کر ڈالا ہے. جب تک وہ صحیح رستے پہ تھے تو ہم اپنی جانیں دے رہے تھے. آج وہ قوم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات مانیں, ہم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ پورے شہر میں کوئی لاپتہ نہیں ہو رہا. آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے مہاجر قوم کے نوجوان جو ہے وہ اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں, کوئی بھاگتا نہیں پھر رہا, اور کھالے نہیں لے رہے, اور پتہ نہیں لے رہا. کوئی جو ہے وہ نہیں, شہداء قبرستان میں لاشیں نہیں جا رہی. کوئی آپ کو اورنگی سے گزرتے ہوئے, کٹی پہاڑی سے کوئی فائرنگ نہیں کر رہا آپ کے اوپر. رنچوڑ لائن سے گزرتے ہوئے لیاری سے کوئی بس سے اتار کر آپ کو مار نہیں رہا. سوراب گوٹ پر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی جو ہے وہ گولی نہیں مار رہا. بلکہ آج جو قومیں آپس میں لڑی ہوئی تھیں مصطفیٰ کمال کی وجہ سے, آج اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر تمام لوگ ایک ہو کر ہر جگہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تو اصولی غلط ہے, یہ تو اصولی غلط ہے کہ جو آپ نے اپنے قائد کی بات جو ہے وہ کہ نہیں ہوئے. نہیں بھائی, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کی بات نہیں مانی, اپنے چچا کی بات نہیں مانی, اپنے جو ہے وہ امام حسین نے جو ہے وہ یزید کی بات نہیں مانی. کیا بات کر رہے ہیں. اور قائد اعظم نے محمد علی یہ اس کانگریس کے کرتا دھرتا تھے, بابا قوم ہے بھائی. بالکل ایسے ہی ہے, تو فرما بردار پکے. اور وہ پھر اس کے بعد آ گئے مسلم لیگ میں. تو پوچھا مسلمانوں نے کہ بھائی آپ وہاں کیا کر رہے تھے, آپ نے جو ہے وہ جو اپنے کانگریس کا نہیں ہوا تو وہ مسلمانوں کا کیا ہوگا ہے بھائی, پاکستان کا کیا, تو پاکستان کا کیا ہوگا. علامہ اقبال نے فرمایا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. تو پھر انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھ لیا. تو پوچھنا چاہیے تھا مسلمانوں کو, او بھائی کہ آپ جب پورے ہندوستان کے نہیں ہوئے تو آپ پاکستان کا خواب کیسے دیکھ رہے ہو. دنیا میں ایوولوشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یزید کے گھر میں ہی موسیٰ پیدا کرتا ہے, اس کو بڑا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں غداری کی بھائی فرعون سے, انہی کا کھا کر تو بڑے ہوئے ہیں. نہیں بنتی تھی نا بات یہ بھائی, غداری کی نا اس سے. بھائی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے غداری کی نا بھائی, فرعون نے دریا سے نکال کر فرعون نے پالا ہے بھائی, قتل کرنے کا حکم تھا بچوں کو اس وقت, بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ. جبھی تو ماں نے جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا تھا نا, ہے سمندر دریا میں پھینک دیا تھا. پھر وہاں سے نکال کر
فرعون کے محل میں تو پلے بڑے ہیں, تو نہیں کرنی چاہیے تھی غداری, نہیں کرنی چاہیے تھی غداری. سمجھ میں آئی بات؟ میرا خیال ہے ان کو جن کو جو ہے وہ میرا خیال اتنی, ہاں تو اگر اور بھی کر سکتا ہوں میں, لیکن ابھی میرا خیال آپ کا ٹائم کم ہے, تو یہ ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ ایک آدمی آج آپ دیکھیں بھائی, ہم مہاجر قوم کے لیے گئے, میں کہہ رہا ہوں نا, میں تو بھائی الطاف حسین صاحب کے پاس پیپلز پارٹی کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے گیا تھا. ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی میرا ریزن تھی ایم کیو ایم جوائن کرنے کی, پیپلز پارٹی ہی میرا ریزن ایم کیو ایم چھوڑنے کی. بھائی ایک آدمی مصطفیٰ کمال کا کیا جا رہا, مجھے تو الطاف حسین صاحب نے دیا ہی دیا ہے, مجھے تو پرسنل میرا کوئی نقصان نہیں کیا. مصطفیٰ کمال کو 19 سال پہلے ایم پی اے 19 سال پہلے ایم پی اے بنایا ہے, 18 سال پہلے وزیر بنایا ہے, 16 سال پہلے میئر بنا ہے, 9 سال پہلے سینیٹر بنایا ہے. تو اتنی پوزیشنز کس کو ملی ہیں؟ اور ہم نے جو ہے وہ, میں کچن کیبنٹ کا ان کا آدمی تھا, تو مجھے تو پرسنل کوئی پرابلم نہیں تھی الطاف حسین سے, جی بھائی کرتے رہتے. لیکن جب ہم تھے تو شہداء قبرستان میں روزانہ لاش جا رہی تھی. پوری دنیا میں مہاجر قوم گالی بن گئی تھی. لوگ ہمارا ریکارڈ لگاتے تھے. رات میں تقریر ہوتی تھی, میرا لیڈر جو ہے وہ 3 گانے نشے میں دھت رات کو لائیو آ کے ٹی وی پہ گا رہا ہوتا تھا. یہ مہاجروں کے لیڈر, شرم نہیں آتی؟ 3 گانے گا رہا ہوتا تھا, اور اس کو پھر آپ جو ہے وہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ لگے رہے ہیں آپ اس کے ساتھ. تو مصطفیٰ کمال تو بگیسٹ بینیفیشری تھے الطاف حسین کے, ہم کو تو نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. لیکن مصطفیٰ کمال کو اپنی قبر میں جانا ہے. جو خاتون ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں توبہ کرو, آپ کو بھی اپنی قبر میں جانا ہے. آپ کو اور پھر چلو, پہلے مصطفیٰ کمال سے پہلے یہ آپشن تھا لوگوں کے پاس. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ہمت نہیں تھی, ہمیں کوئی آواز لگانے والا نہیں آیا. مصطفیٰ کمال نے آواز لگا دی ہے. اب آپ قبر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کوئی آواز لگانے والا نہیں آیا. آواز لگا کر کھڑے ہو گئے. ہم 6 سال ہو گئے, سارے اپس اینڈ ڈاؤن کے باوجود کھڑے ہو گئے اس شہر میں جہاں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. ٹھیک ہے, 35 سالوں سے آپ آپریشن کر رہے تھے, اور یہ ہم نے اپنے لیے کیا, اپنی قوم. اگر آپ ان کے مرنے کے بعد یہ کرتے, آپ کو پورے پاکستان کی قومیں کبھی معاف نہیں کرتے. بولو مرنے کے بعد آپ باتیں کر رہے ہو. ان کی زندگی میں ان کو چیلنج کرنا ضروری تھا, جب جا کر قوم کو اور ان کو ڈیٹیچ کر سکتے آپ. وہ ایک شخص کھائی میں گر رہا ہے اور اس نے قوم کا ہاتھ پکڑا ہوا, وہ دلدل میں گھسیٹ رہا ہے. یہ تھا, ہم نے اس کا ہاتھ چھڑوا ہے کہ بھائی آج بھی وہ گالی بکتا ہے پاکستان کو, لیکن آج میری قوم پر اس کا بلیم نہیں آ رہا. پہلے ہم نے پورے پاکستان کو 40 سالوں میں یہ بتایا نا کہ بھئی الطاف حسین ہنستے ہیں تو ہم ہنستے ہیں, وہ روتے ہیں تو ہم روتے ہیں, وہ کسی کو غصہ ہوتا ہے تو ہم غصہ ہوتے ہیں, وہ کسی کو وفادار کہتے ہیں, ہمارا وفادار وہ ہے, وہ کسی کو غدار کہتے ہیں, ہمارا غدار وہ. ہم نے بتایا نا. اب وہی آدمی رات میں آ کر نشے میں دھت جو ہے وہ 3 گانے گا رہا ہے ٹی وی پہ, تو پوری پاکستان کی قوم سمجھتی ہے مہاجر جو ہے, اور رات میں اسی طرح پورا مہاجر جو ہے وہ دارو پی کر جو ہے وہ رات میں چوک پر بیٹھ کے گانے گاتا ہوگا. یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. پڑھے لکھے لوگ تھے, ہیں, رہیں گے, تہذیب یافتہ لوگ ہم سے تہذیب سیکھتے تھے. ہم پیلے اسکول سے نکل کر ہمارا وہ ڈی این اے ہے کہ پیلے اسکول سے پڑھا ہوا بندہ جو ہے عبد القدیر خان بنتا ہے, ادیب رضوی بنتا ہے, جرنیل بنتا ہے, جج بنتا ہے. پاکستان بنانے والے چلانے والوں کی اولادیں, بنانے والے بھی اور چلانے والے بھی ان کی اولادیں. ان کی یہ ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو صبح نہیں پتا, رات کہ آپ کیا بول رہے, رات نہیں پتا آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں پتا ہے نا بھائی, میں نے ایسے پیر پکڑے جا کر 2008 میں جا کر الطاف حسین صاحب کے کہ آپ اپنا اگر علاج نہیں کراؤ گے تو میں اس وقت میں میئر تھا, میرا عروج تھا, بہت پاپولر عروج تھا میرا 2008 میں 2005 میں میئر بنا ہوں. اینڈ میں 2008 تک میں نے 3 سگنل فری کوریڈورز ختم کر دیے تھے. میرا عروج تھا. مصطفیٰ کمال واز دی موسٹ پاپولر گائے ان دس سٹی. مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی, لیکن ہماری وفاداری ایسی تھی کہ میں نے جا کر لندن جا کر 4 لوگ اور گواہ ہیں, میں نے جا کر ان کے پیر پکڑے بغیر بتایا گیا کمرے میں لے جا کر کہ اگر آپ اپنا علاج نہیں کراؤ گے تو میں جو ہے واپس نہیں جاؤں گا, میں برج سڑک کھود دوں گا سارے جا کر. ان کو ہم نے اگلے دن صبح ڈیٹاکسیکیٹ کرانے کے لیے ان کو ریہیب سینٹر داخل کرایا 48 ڈیز, جہاں پر نشہ آور لوگوں کا علاج ہوتا ہے. 48 ڈیز, almost 2 months. 2 درجن لوگ گواہ ہیں اس والی بات کے, آج بھی زندہ ہیں. تو یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ وفادار, اور ٹویٹر پہ بیٹھ کر اور تمہیں کیا پتا وفاداری کا, بے وقوف کے بچوں, تمہیں کیا پتا وفاداری کیا ہوتی ہے. ہم نے بھائی اسٹرگل کی ہے, میں نے جا کے پیر پکڑے. کون کرتا ہے یہ کام؟
جا کے پیر پکڑے, ان کو ریہیب, ان کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو ریہیب سینٹر داخل کرایا. کیمرے کے آگے بول رہا ہوں, 6 دفعہ پہلے بول چکا ہوں یہ والی بات. وہ ڈی ٹاکسیکیٹ ہو کر ہے جہاں پر نشاور لوگوں کا علاج ہوتا ہے. کوئی کرے گا یہ والا کام؟ یہ ہے وفاداری کا تقاضا. لیکن ایک آدمی, ایک شخص ڈبو رہا ہے میری قوم کو, اس کے لیے اپنی, تو میرے تو مزے 3 موبائلیں آگے پیچھے چل رہی تھی, میرے پروٹوکول تھا, سینیٹر تھا میں. بری لگتی ہے سینیٹر شپ کی سیٹ, لوگ 50 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. تو بالکل جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ قوم کے غدار ہیں.